الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و ناب کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ کل ہم نے صرف کے اندر جو قواعد پڑھے تھے ان کا تعلق مضاعف سے تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہم قواعد پڑھیں گے وہ مثال سے متعلق ہوں گے۔ مثال سے تعلق رکھنے والے جو قواعد ہیں ان قواعد میں سے جو استعمال ہونے والے قواعد ہیں وہ بہت کم ہیں۔ زیادہ تر ایسے قواعد ہیں کہ جن کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، یعنی کثیر الاستعمال۔ ہم اگر گردان کی بات کریں کہ گردان کے اندر جب قواعد آتے ہیں تو ان میں استعمال ہونے والے 2-3 ہوتے ہیں، بقیہ جو مثال کے قواعد ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، یا کسی خاص صیغے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کا خاص باب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے قواعد کی ہم بات کریں تو معطل کے قواعد میں سے پہلے قواعد جو ہیں وہ مثال کے قواعد ہیں، کیونکہ معطل اس فعل کو کہتے ہیں یا اس اسم کو کہتے ہیں، اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے مقابلے میں، یعنی حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور حرف علت جو ہوتا ہے وہ اگر فا کلمہ میں ہو تو اسے مثال، اور اگر عین کلمہ میں ہو تو اسے اجوف، اور لام کلمہ میں ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو پہلے مثال، پھر اجوف، پھر ناقص کی بات کریں گے۔ مثال کا قاعدہ نمبر 1 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان ایسے کلمہ میں ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اسے گرانا واجب ہے۔ قاعدے کو ذہن میں رکھیے، غور سے سنیے کہ یا تو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسور ہو، یا علامت مضارع مفتوحہ ہو اور عین کلمہ مکسور نہ ہو، بلکہ عین کلمہ جو ہے مفتوح ہو لیکن ہو وہ حرف اصلی، ہو وہ حرف ہلکی، یعنی عین کلمہ حرف ہلکی ہو یا پھر اس کا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، تو اس صورت میں فتح کی صورت میں بھی یہ قاعدہ لگ جائے گا، اور اگر عین یا لام کلمہ حرف ہلکی نہیں ہے تو پھر لازمی طور پر صرف کسرہ کی صورت میں یہ قاعدہ لگے گا۔ مثال بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے یوعدو۔ اب یوعدو کے اندر دیکھیں، یہ یوعدو میں عین کلمہ حرف ہلکی ہے، اگر یوعدو ہوتا تب بھی یہ یعدو بن جاتا، لیکن یہ یوعدو ہے، عین کے نیچے زیر ہے، تب یہ واو کا محذف کر دیں گے، اور علامت مضارع کو دیکھیں یہ مفتوحہ ہے اور اس کے بعد عین کلمہ کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، تو یہ یوعدو جو ہے یہ یعیدو بن جائے گا، یا باقی رہے گی، واو حذف ہو جائے گی، یعیدو بن جائے گا۔ اسی طرح سے یوزینو سے یزینو بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور یوہبو سے یہابو بن جائے گا۔ وہابہ یہابو ہوتا ہے نا، ہبۃ المصدر سے ہبہ، کسی کو کوئی چیز دینا، تحفہ دینا، عطیہ دینا۔ وہاب اللہ عز و جل کی صفت مبارک جو ہے وہ بھی اسی حروف اصلیہ سے، نہیں حروف اصلیہ سے ہے۔ تو یہاں پر واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ اور عین کلمہ مفتوح کے درمیان واقع ہوئی ہے، لیکن عین کلمہ مفتوح کے بعد کے درمیان واقع ہونے کے ساتھ ساتھ عین یا لام کلمہ میں سے ایک حرف ہلکی بھی ہے، یہاں پر عین کلمہ حرف ہلکی، یعنی ہا حرف ہلکی ہے، تو اس صورت کے اندر یوہبو جو ہے اس کے اندر سے بھی واو کو حذف کر دیا جائے گا، یہابو بن جائے گا۔ یوداؤ، اس میں بھی یاداؤ بن جائے گا، یہاں لام کلمہ میں حرف ہلکی ہے۔ اسی طرح سے یوساؤ میں یاساؤ بن جائے گا، جس میں بھی لام کلمہ حرف ہلکی ہے۔ یہ حرف علت کو گرانا واجب ہے، جوازی قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واو ساکن ماقبل مکسور کو یا سے بدلنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ بے افتعال کا فا کلمہ نہ ہو اور نہ مدغم ہو، جیسے میوعادن ہے۔ اب دیکھیں واو جو ہے وہ فا کلمہ میں واقع ہو رہی ہے، تو یہ مثال کی قاعدہ بنتا ہے، تو واو ساکن ماقبل مکسور ہے تو اس کو یا سے بدلنا واجب ہوگا، تو ہم میوعادن کو میعادن کر دیں گے، اسی طرح میوہابن کو میہابن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا واو ساکن ماقبل مکسور کو یا سے بدلنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو اور نہ مدغم ہو، کیونکہ اگر باب افتعال کا فا کلمہ ہوگا تو اس صورت میں اس کو ہم تا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باب افتعال کا فا کلمہ ہو تو اس صورت میں اس کو مابعد کی جنس سے بدل دیتے ہیں، جیسے واصلہ یصل ہوتا ہے، تو اس سے اگر آپ باب افتعال بنائیں
تو ابتسلا بنتا ہے. اب ابتسلا کی صورت میں ایتسلا بنانا چاہیے تھا اس کو، لیکن ہم اس کو تا میں تبدیل کر کے اتصلا یتصلو بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے یہ شرط لگائی کہ باب افتعال کا فا کلمہ نہ ہو. تو کہہ رہے فائدہ اتصلا اصل میں ابتسلا تھا واو ساکن ما قبل مکسور، مگر اس میں واو کو یا سے نہیں بدلا گیا اس لیے کہ وہ باب افتعال کا فا کلمہ ہے. اس لیے اسی طرح اجلوازا جو ہے اجلوازن میں واو ساکن کو یا سے نہیں بدلا گیا کیونکہ وہ مدغم ہے. یعنی اجلواز جو ہے اس کے اندر واو کو اگر ہم یا سے بدل دیں گے تو یہ اس کی علامت ہے، تو علامت تبدیل ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا. قاعدہ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر ابتدائے کلمہ میں 2 متحرک واو ہوں تو پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. 2 متحرک واویں ہوں، ابتدائے کلمہ کے اندر 2 واویں آ رہی ہوں اور 2 واویں جو ہیں وہ دونوں متحرک ہوں. اگر ابتدائے کلمہ میں 2 واویں ہوں، 2 متحرک واویں تو پہلی واو کو حمزہ سے بدلنا جو ہے وہ واجب ہے. جیسے واصلہ واصلن ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. واصلن اس کی تصغیر کریں تو وویصلن بنتی ہے. ایک واو اصلی ہے اور دوسری الف جو ہے اس کے ماقبل مدموم ہونے کی وجہ سے، صحیح کے قاعدے کی وجہ سے اس کو ہم نے یا سے بدل دیا. تو واصلن جو ہے یہ وویصلن بن گیا. اب دیکھیں 2 واویں متحرک آ رہی ہیں اور ابتدائے کلمہ کے اندر آ رہی ہیں، تو اس کو جو ہے ہم تبدیل کر دیں گے حمزہ سے. تو وہ واصلن جو ہے یہ وویصلن سے پھر اویصلن ہو جائے گا، اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیں گے. تو وویصلن واصلن کی تصغیر سے اویصلن اور وواصلن واصلتن کی جمع سے اواصل بن جائے گی. یعنی واصلتن جو آتا ہے مؤنث کا صیغہ، اس میں فاعل کا، اس کی جمع جو آتی ہے واصلتن واصلتانی واصلاتن وواصلو جو ہے یہ فواعل کے وزن پر ہے. تو وواصلو میں بھی یہی ہوا ہے کہ الف جو تھی اس کو ہم نے حمزہ سے الف کو واو سے تبدیل کیا. تو پہلے ایک واو موجود تھی، دونوں واویں متحرک ہوئی، تو اس صورت کے اندر ہمیں پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا پڑ جائے گا. وواصلو جو ہے اس کو اواصلو سے تبدیل کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اواصلو بن جائے گی. اس طرح اویصل اور اواصل. قاعدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ یا ساکن غیر مدہ جس کا ماقبل مدموم ہو اسے واو سے بدل دینا واجب ہے. یعنی وہ یا ساکن غیر مدہ کہ جس کا ماقبل مدموم ہو، یعنی واو آ رہی ہو اور اس کا ماقبل یا ساکن آ رہی ہو اس کا ماقبل مدموم ہو، تو اسے اسے واو سے بدل دینا واجب ہے، بشرطہ کہ باب افتعال کا فا کلمہ اور مدغم نہ ہو. وہی شرط یہ قاعدہ نمبر 2 کی طرح ہی ہے. یعنی 2 والے میں کیا تھا کہ ماقبل واو ساکن ماقبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں. اس قاعدے کے اندر کیا ہے کہ واو یا ساکن ماقبل مدموم ہو تو اس کو واو سے تبدیل کر دیں گے. مثال کے طور پر ایکازا یوکیزو ایکاز ہے، اس میں باب افعال پہ آپ لے کے جائیں گے تو یوجکیزو بننا چاہیے تھا کیونکہ یا حرف اصلی ہے اور ایک یا مضارع. تو یا ساکن ماقبل مدموم بن رہا ہے، باب افتعال کا فا کلمہ بھی نہیں، مدغم بھی نہیں، تو اس صورت میں ہم اس کو یا سے تبدیل کر دیں گے، واو سے تبدیل کر دیں گے، یوجکیزو کو یوکیزو کر دیں گے. ایکا کا یوکیزو ایکاز ہوتا ہے. ایکاز میں بھی ابکاز تھا، واو ساکن ماقبل مکسور، تو واو کو یا سے بدل دیے ایکاز ہو گئے. نہیں بلکہ یہاں پر تو یہ اصلی ہے. اسی طرح سے مویسرون ہے تو اس کو موسرون کر دیں گے، موسر خوشحال. باب افتعال کا فا کلمہ تو اتصل یتصل اتصار باب افتعال کے فا کلمہ میں تا آ رہی ہے، اور اس صورت میں جب اب آپ متصل کریں گے تو یہ اصل میں متصل تھا، یا ساکن ماقبل مضموم ہے تو متصل کو متصل ہونا چاہیے تھا، متصل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو متصل کیا جاتا ہے، یا کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کرتے ہیں. اسی طرح سے معجزہ ہے. معجزہ میں دیکھیں یہ میزہ جو میز تمجیز سے مجہول کا صیغہ ہم بنائیں تو معجزہ بنتا ہے. اب معجزہ جو ہے اس میں آپ میم یعنی مدغم جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو مدغم سے پہلے جو ہے وہ میم مضموم آ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو ہم تبدیل کر دیں گے، تبدیل نہیں کریں گے یا کیا واو کے ساتھ. قاعدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں کہ ابتدائی کلمہ میں 2 واؤں ہوں اور دوسری واؤ ساکن ہو تو پہلی کو حمزہ سے بدل دینا جائز ہے. جیسے ووریا، یہ باریا ہے، باریا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہمارا باب مفعلہ سے، تو اس کا جب مجہول بنائیں گے تو ووریا بن جائے گا، یعنی واؤ پہ پیش آئے گی تو الف جو اس کے بعد آ رہی تھی اس کو بھی ہم واؤ سے تبدیل کر دیں گے. تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا
واو ساکن ماقبل ہم الف کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں، الف کا ماقبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، الف کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو ہم نے واو سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا بوریہ۔ اچھا، اب قاعدہ کیا لگنا چاہیے؟ کہتے ہیں ابتدائی کلمہ میں دو واویں ہوں اور دوسری ساکن ہو تو پہلی کو حمزہ سے بدل دینا جائز ہے۔ جیسے بوریہ ہے، اس کو اوریہ بھی پڑھنا جائز ہے اور بوریہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، یہ قاعدہ نمبر 4 کے ساتھ اگر ملا کے دیکھیں آپ قاعدہ نمبر 3 کے ساتھ، تو اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دو واویں اکٹھی آ جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو اس صورت میں پہلی کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ دو واویں اکٹھی آ جائیں اور پہلی جو ہے وہ ساکن ہو، دوسری ساکن ہو، تو اس صورت میں پہلی کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 6 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ واو جو کلمہ کے شروع میں ہو اور مفتوح نہ ہو اسے بھی حمزہ سے تبدیل کر دینا جائز ہے، جیسے وشاہن سے اشاہن اور وکتت سے اکتت۔ اب وہ واو جو کلمہ کے شروع میں ہو اور مفتوح نہ ہو، کیونکہ واو کا تو مفتوح ہونا چاہیے، مضموم ہونا چاہیے، لیکن مفتوح نہ ہو تو اس صورت میں مضموم ہو یا مکسور ہو تو اس صورت میں اس کو حمزہ سے بدل دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ وشاہن کو اشاہن کر سکتے ہیں، اسی طرح سے وکتت کو اکتت کر سکتے ہیں، اور مفتوح ہونے کی صورت میں اسے حمزہ سے بدلنا جو ہے یہ شاذ ہے، وحدہ کو احدہ کر دیتے ہیں نا، تو یہ شاذ ہے۔ اسی طرح بنات سے نات۔ قاعدہ نمبر 7 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ واو یا جو باب افتعال تفاعل کے فا کلمہ میں آ جائے تو انہیں تا سے بدل کر ادغام کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ واو یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہو، یعنی پہلے وہ حمزہ تھی، حمزہ سے تبدیل ہو کر وہ واو یا بنی ہے، تو اس صورت میں تبدیل نہیں کریں گے، ادغام نہیں کریں گے، وغیرہ کریں گے۔ جیسے ابتہابہ ہے تو واو کو تا سے تبدیل کیا، تا کا تا میں ادغام کیا تو اتہابہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تواہبہ ہے باب تفاعل سے، تو واو کو تا سے تبدیل کیا تو تا کا تا میں ادغام کیا تو اتہابہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تتہابہ ہے تو اتہابہ بن گیا۔ یہ تتہابہ جو ہے اس میں ہا پہ پہلے سے شد موجود تھی، تا کا تا میں ادغام کیا تو اس صورت میں دوسری شد آئی تو اتہابہ بنے گا، یعنی تا پر بھی شد ہوگی اور ہا پر بھی شد ہوگی۔ یہاں پر کتاب کے اندر ہا پر شد نہیں لکھی ہوئی، یہ غلطی ہے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ باب افتعال میں وجوبی طور پر، جبکہ باب تفاعل اور تفاعل میں جوازی طور پر جاری ہوتا ہے۔ نیز باب تفاعل اور تفاعل میں پہلا حرف ساکن ہو جانے کی وجہ سے ابتدا میں حمزہ وصلیہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو باب افتعال کے جب ہم قواعد پڑھ رہے تھے اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ جب ہم ادغام کریں گے تو صورت میں مدغم ساکن ہوتا ہے، مدغم جو ہے وہ جب ساکن ہوگا تو ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، اس کے لیے ہمیں مجبوراً حمزہ وصلی کو شروع میں لانا پڑے گا۔ قاعدہ نمبر 8 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مثال واوی کا مصدر اگر فعل ان کے وزن پر ہو تو اس کی واو کا حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور واو محذوف کے عوض میں آخر میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے وعدن سے عیداتن۔ اب وعدن تھا تو اس میں فعل ان کے وزن پر موجود ہے تو واو کی حرکت مابعد کی طرف دی، مابعد کو دی اور واو کا حذف کیا، واو کا حذف کرنے کے بعد اس کے عوض میں آخر میں گولتا لگا دی تو وعدن سے عیداتن بن گیا۔ اسی طرح سے وصفن سے صفتن بنتا ہے، اسی طرح سے وزن سے زینتن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال واوی کا مصدر اگر فعل ان کے وزن پر ہو تو اس کی واو کو حذف کر کے عین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی ایک یہ بھی صورت ہے کہ واو کا حذف کر دیں اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیں، یا واو کی حرکت مابعد کی طرف منتقل کر دیں۔ یہ مابعد کی طرف منتقل کرنے کا بھی ایک صورت موجود ہے، لیکن اس لیے یہاں پہ بیان نہیں کی کیونکہ جو حرکات ہوتی ہیں وہ ما قبل کی طرف منتقل ہوتی ہیں، مابعد کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو واو کا حذف کر دیں حرکت سمیت اور جو عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں گولتا لگا دیں۔ اسی طرح سے واسا ان سے سیاتن بن جائے گا، سیات۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر مصدر فاعل ان کے وزن پر ہو تو عین کلمہ کو فتح بعض اوقات میں فتح دے دیتے ہیں، یعنی بعض اوقات میں فتح بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے واساون ہے تو اس صورت میں واو کا حذف کیا اور سین پہ پہلے ہی زبر موجود تھی، آخر میں گولتا واو کے حذف کے عز میں لگائی تو ساعتن بن گیا۔ اس کے بعد اس کی گردانیں موجود ہیں اور اس کے بعد اجوف ہے ہمارا۔ اجوف کو ہم آج پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم موجود ہے، لیکن اجوف کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کی ہیں شرائط، تو شرائط پڑھنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، اس وجہ سے ہم اجوف کو کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسا اپنا جو ہے ناقص اور لفیف، ناقص اور متفرق قواعد ان کو اکٹھا پڑھ لیں گے ایک جگہ پر۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری صرف جو ہے وہ آخری سانس لینا شروع ہو گئی ہے، نحو جو ہے وہ ابھی تک آخری سانس کے درمیان بھی نہیں پہنچی ہے، تو نحو پہ ہم زیادہ تر زور دیتے ہیں
کل بھی ہمارا سبق جو تھا اس میں پرابلم ہو گیا تھا، آپ کو معلوم ہے، موبائل کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے. تو آج موبائل کو جو ہے وہ اس میں سم ڈال کے نہیں کر رہا، دوسرے موبائل کے اندر سم ہے اور اس کے اندر لائیو ویڈیو چل رہی ہے. انا انا پڑھنے کا مقام کل ہم نے پڑھے تھے، اور آج لائے نفی جنس کا بیان پڑھنا ہم نے. لائے نفی جنس کی شروع میں تعریف بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. تعریف کیا بیان کی انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائے نفی جنس کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے، یعنی یہ داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر، جملہ اسمیہ پر. اب جملہ اسمیہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ خبر کا حکم مبتدا پر لگایا گیا ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز سے کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرنے کے لیے لا کو لائیں گے تو اس کا مطلب ہے جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حکم لگ رہا ہوتا ہے خبر کا مبتدا پر. تو مبتدا کے تمام افراد سے خبر کی نفی کرنے کے لیے اس لا کو لایا جاتا ہے. تمام افراد کہہ رہے ہیں اس کی جو ہے مطلب استغراق کی شکل میں یہ اس میں نفی کرے گا. مثال کے طور پر لا سرور دائم، کوئی بھی سرور جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کوئی خوشی ہمیشہ نہیں ہوتی. اب یہاں پر السرور دائم تھا تو السرور دائم جو تھا اس پہ لا کو ہم نے داخل کیا. سرور پہ پہلے دوام کا حکم لگ رہا تھا کہ سرور خوشی ہمیشہ ہوتی ہے، تو لا جب داخل ہوا تو اس نے لا سرور دائم کو میں تبدیل کر دیا. تو مطلب کہ کوئی بھی خوشی ہمیشہ نہیں ہوتی. کوئی بھی خوشی کے ہمیشہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی افراد خوشی ہیں ہم کو مختلف طرح کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ کسی چیز کے تحفے کے ملنے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، پیسے کے ملنے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، کسی اپنے دوست یار کے ملنے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری خوشیاں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں. وہ سب کی سب خوشیاں جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں ہوتے. اس سرور کی سارے کے سارے وہ افراد ہیں. تو افراد سرور جو تھا اس سے دوام کی نفی کر دی گئی کہ وہ دائم نہیں ہوتی، تو سب کے سب سے کی گئی ہے، تو یہ لائے نفی جنس کا معنی ہے. اسی طرح لا رجل قائم، کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی خاص موقع کے لیے بات کی جائے کہ یہاں پر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وگرنہ یوں کہیں ہم لا رجل قائم، کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کسی ٹائم تو کھڑا ہوگا نا. اس ٹائم بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر کھڑے ہوں گے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہے. ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں لا رجل قائم فی الدار، کوئی بھی گھر میں کھڑا نہیں ہے. لا غلام راجل ظریف فی الدار کی مثال کافیہ کے اندر موجود ہے. تو وہاں پر بھی فی الدار کی قید جو لگائی گئی تھی اس کے لیے یہی کہا گیا تھا کہ فی الدار کی قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے یہاں پر کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی مرد کا غلام ظریف نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جھوٹ لازم آتا ہے. تو فی الدار کی قید لگا دی گئی کہ گھر کے اندر نہیں ہے، تو سچ ہو گیا. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے داخل ہونے کے بعد جملہ مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں. لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور جو اسم ہے اس کا اس کی 3 صورتیں ہیں، اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 مضاف ہو، نمبر 2 مشابہ مضاف، نمبر 3 مفرد نکیرہ. 3 صورتیں ہوں گی، مضاف، مشابہ مضاف اور مفرد نکیرہ. مضاف ہونے کی صورت میں یعنی مضاف اضافت لفظی ہو یا اضافت معنوی ہو. اضافت کی صورت کے اندر اس صورت پہ جب اس پہ لائے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نفی جنس داخل ہوگا تو کہتے ہیں پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوگا، یعنی مضاف ہو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا اور مشابہ مضاف ہو تو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا. منصوبات جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی لائے نفی جنس کے اسم کی بات کی گئی ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، تو وہ یہی 2 صورتیں یعنی مضاف اور مشابہ مضاف کی ہیں جن کے اندر منصوب ہوتا ہے. لیکن جو مفرد نکیرہ کی ہے تو اس صورت میں منصوب نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مبنی بر فتح ہوتا ہے. مبنی یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی حالت نصبی ہے اس پر مبنی ہوتا ہے. تو جتنی بھی حالت نصبیاں ہر اسم کی اپنی اپنی حالت نصبی بنتی ہے، جو اس کی حالت نصبی بنتی ہے اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا. مضاف کا تو آپ جانتے ہیں، مضاف مضاف الیہ کا سبق بھی آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف کسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں. مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مشابہ مضاف حقیقت میں مضاف الیہ تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا باہمی تعلق اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح مضاف کو مضاف الیہ کی، مضاف الیہ کو مضاف کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح سے ان میں بھی 2 کلمات جو ہیں وہ آپس میں ان کا تعلق اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے کی حاجت ہوتی ہے.
تو جیسے آپ کہہ لیں کہ صفت کا صیغہ اس کے ساتھ آپ مفعول لے کے آ جائیں. اب صفت کے صیغے کو مفعول کی حاجت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مفعول بھی کی اگر صفت کا صیغہ متعدی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ظرف کی حاجت ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور چیز کی حاجت ہوتی ہے. جو بھی معمولات ہیں ان کی حاجت ہے تو صفت کے صیغوں کے ساتھ تو اس صورت میں مشابہ مضاف بن سکتے ہیں. مفرد نکرہ مفرد ہو, مفرد کا مطلب یہ ہے کہ جملہ نہ ہو, مرکب نہ ہو, غیر مرکب ہو, تثنیہ جمع ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نکرہ ہو, معرفہ نہ ہو. تو فرماتے ہیں پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے, جیسے لا غلام رجل قائم, کسی مرد کا غلام کھڑا نہیں ہے. لا طالعا جبلا قائم, کوئی پہاڑ پر چڑھنے والا کھڑا نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں لا غلام رجل قائم جو ہے اس میں تو اضافت لفظیہ ہے, اضافت معنویہ ہے. اور لا طالعا جبلا یہاں پر اضافت نہیں ہے. طالعا اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور جبل جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. تو پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی نہیں ہے, تو پہاڑ پر چڑھنے والا جو ہے وہ کوئی کھڑا نہیں ہے. تو یہاں پر تالے کو جبل کی ایسی حاجت ہے جیسے مضاف کو مضاف الیہ کی حاجت تھی, ٹھیک ہے. تو ہم اگر ویسے کہتے ہیں لا طالعا قائم, کوئی لا طالع قائم, کوئی بھی تالے کھڑا نہیں ہے, تو کس پہ تالے, بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا, بات ہی نہیں پوری ہوتی. تو لا طالعا جبلا, پہاڑ پہ سوار ہونے والا, پہاڑ پہ چڑھنے والا جو ہے وہ قائم نہیں ہے, کھڑا نہیں ہے. تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں تو یہ مشابہ مضاف کی مثال بن رہی ہے. اور تیسری صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے, جیسے لا رجل قائم, یہ آخری صورت مفرد نکرہ کی ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ لا نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے لا رجل موجود, لا امرأۃ موجودۃ وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں لا رجل جو ہے مذکر ہے تو موجود بھی مذکر ہے, امرا مؤنث ہے تو قائمہ بھی مؤنث ہے, رجل واحد ہے تو موجود بھی واحد ہے, امرا واحد ہے تو قائمہ بھی واحد ہے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں لا نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے, جیسے لا انسان یمشی علی بطنہ, کوئی بھی انسان اپنے پیٹ پر نہیں چلتا. اب اس کی خبر بن رہی ہے یمشی علی بطنہ, تو انسان کی طرف یمشی کی ضمیر بھی جا رہی ہے اور بطن کی ضمیر بھی جا رہی ہے, تو دونوں ضمیریں اس کی طرف جا رہی ہیں. اب انسان مبتدا بنے گا اس صورت میں, اور یمشی علی بطنہ اس کی خبر بنے گا. تو مبتدا خبر ویسے بھی ہوتے تو اس صورت میں خبر جملہ ہو تو اس میں سے ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے, یہاں پر بھی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. عائد کا ہونا ضروری ہے, ضمیر ہونی ضروری نہیں ہے. وہ بھی کوئی بھی چیز ہو جو اس کی طرف لوٹ رہی ہو. یہاں پر ریپیٹ اسم بھی ہو سکتا تھا. لا ولی یا ہوا افضل من نبی جن, کوئی ولی نبی سے افضل نہیں ہے. اب اس مثال میں بھی ہوا افضل من نبی جن جو ہے یہ جملہ ہے, ہوا مبتدا ہے, افضل من نبی جن یہ خبر ہے. تو اس صورت میں ہوا جو ہے ولی جن کی طرف لوٹ رہی ہے. لا نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے, جیسے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں جار مجرور ہے, جار مجرور خبر بنے گی تو جار مجرور کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور اکیلی خبر نہیں بن سکتی, اس کے ساتھ ہمیں اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ متعلق کرنا پڑے گا, تو اس صورت میں جا کے یہ خبر بنے گی. تو یہاں پر بھی لا ریب فیہ, لا ریبا موجود فیہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک موجود نہیں ہے. قرآن پاک کے بارے میں ہے یہ آیت کریمہ. افعال ناقصہ کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ درج ذیل 17 افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. کانا, سارا, ذلہ, باتا, اصبح, اضحا, امسا, عادا, آدا, غدا, راحا, ما زال, منفکا, مبرحا, مفاتیع, مادام, لیسا. یہ 17 کے 17 جو ہیں یہ افعال ناقصہ ہیں. ان کے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. حقیقت کے اندر افعال ناقصہ کو دیکھا جائے تو یہ افعال ہیں, فعل ہیں. اور فعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ فعل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے, یا جتنے بھی اس کے 6 منصوبات ہیں ان کو نصب دیتا ہے. لیکن افعال ناقصہ کا مسئلہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں لازم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اسم کو رفع یعنی فاعل کو رفع دے دی, لیکن ایک اسم کو یہ نصب بھی دیتے ہیں. اب اس نصب دینے کی وجہ سے لازم ہونے کے باوجود اس اسم کو نصب دے رہے ہیں, اور وہ اسم وہ 6 معمولات نہیں ہیں اس کے جو اس کے دیگر 6 معمولات ہوتے ہیں. تو اس خاص اسم کو نصب دینے کے باوجود یہ لازم ہے, لازمی کا معنی ہے, پھر ایک اسم کو نصب بھی دیتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی لزومیت میں نقص ہے, تو اس کو فعل ناقص کہہ دیتے ہیں. اسی نقص کے اعتبار سے تمام کے تمام افعال ناقصہ جو ہیں وہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, یعنی جن اسم کو یعنی جو اس کا فاعل ہوتا ہے اور ایک اسم کو رفع دیتے ہیں وہ حقیقت کے اندر جملہ اسمیہ ہوتے ہیں.
جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس پر یہ کانا داخل ہوتا ہے، افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں، اور ان میں کیا کرتے ہیں تبدیلی، ان میں تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب فاعل اور مفعول کی بات ہوگی تو پھر فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دینی پڑے گی، اسی طرح سے مبتدا کو فاعل بنا لیتے ہیں اور خبر کو جو ہے وہ مفعول بنا لیتے ہیں، اور مبتدا کو رفع دے دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ کافیہ کے اندر آپ دیکھیں تو افعال ناقصہ کے میں وہاں پہ لکھا بھی ہوا افعال ناقصہ کا فاعل وفاعلھا، شاید اس طرح سے عبارت موجود ہے۔ افعال ناقصہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے کان النبی رحیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ کان النبی رحیما، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیم تھے، تو اس مثال کے اندر النبی رحیم جملہ اسمیہ تھا، کانا داخل ہوا تو کانا نے کیا کیا، نبی کو رفع دے دی اور رحیم جو تھا اس کو نصب دے دی۔ افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کا حکم واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں وہی ہے جو مبتدا کی خبر کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر تو جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد ان کے اندر اپنا معنی داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنا معنی اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اپنا معنی داخل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کان النبی رحیم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، یہ جملہ تھا، اس جملے کے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رحم کی جو صفت ہے اس کا جو ثبوت ہو رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے تھا، ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی تھا، مستقبل میں بھی تھا۔ لیکن کانا داخل ہوا، کانا فعل ناقص جو ہوتا ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کانا نے آ کے کیا کیا، اس کے اندر ماضی کا معنی پیدا کر دیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیم تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ہم دیکھیں سارا ہے، سارا کا کیا کام ہوتا ہے، سارا اس کام کے لیے آتا ہے کہ یہ ایک حالت سے تبدیل کر کے دوسری حالت میں لے جاتا ہے ایک چیز کو، تو ہم اگر کہیں کانا نبی سارا نبی رحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ماضی کا صیغہ تو ہے، یسیرو کرے تو حال کا بن جائے گا، لیکن یہ جو ہے سارا اس نے تبدیلی کا معنی دیا اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ذلہ کی بات کریں تو ذلہ دن میں کسی کام کے ہونے کے ساتھ بات کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہم کہیں کہ ذل النبی رحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر رحیم رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے معنی اپنا جو ان کا ذاتی معنی ہے اس معنی کو جملہ اسمیہ کے اندر داخل کرنے کے لیے یہ لائے جاتے ہیں۔ افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کا واحد تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں وہی حکم ہے جو مبتدا خبر کا۔ یہ بات پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس طرح سے اور بھی آئیں گے عوامل، ان کے اندر یہ آتا رہے گا، لیکن جو چیز اصل نوٹ کرنے والی ہے یہاں پر عامل ہونے کے اعتبار سے وہ یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جتنے بھی اپنا لائے نفی جنس آیا پیچھے تو وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک انا آئے تھے، وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب عبارت پڑھتے ہیں، عبارت پڑھنے میں ہمارے جو غلطی وغیرہ ہوتی ہے ان کو ہم اس کے ذریعے سے درست کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے ما زال قائما زید۔ اب زالہ جو ہوتا ہے زالہ کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، چیز کا ختم ہو جانا، زوال پذیر ہو جانا۔ جب اس پہ ماں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے زائل نہیں ہوئی، مطلب ہے جاری ہے، ابھی تک اس کا جو ہے وہ زوال نہیں ہوا۔ جب چیز کا زوال نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے وہ باقی ہے، باقی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جاری ہے، یعنی استمرار کا معنی دے گا۔ تو ما زالہ جو ہے یہ استمرار کا معنی دینے کے لیے مبتدا خبر پر داخل کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں زید قائم تھا، زید کھڑا ہے، اس پر جب ہم نے ما زالہ داخل کیا تو اس صورت میں ترجمہ کیا بنے گا، ما زالہ زید قائما، زید ہمیشہ کھڑا رہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قائمن کو کہتے ہیں کہ مقدم کرنا بھی چاہیے تو قائمن کو مقدم کرتے ہیں کہ ترجمہ پھر بھی وہی رہے گا۔ تقدیم کرنے سے جو ترجمے کے اندر فرق آئے گا وہ بلاغت کے اعتبار سے آئے گا، نحوی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو افعال ناقصہ کی خبر اور اس کے اسم سے افعال ناقصہ خبر اس کے اسم سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، جیسے ما زال قائما زید۔ اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو فعل ناقص کی خبر جو ہے وہ اس فعل سے پہلے بھی آ سکتی ہے، جیسے قائما کان زید، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر افعال ناقصہ جو ہیں یہ ان کے کیا کہتے ہیں شروع میں ما نہ آ رہا ہو، یہ اوپر آپ دیکھیں افعال ناقصہ کے اندر تو ما زالہ، من فکا، ما بارحہ، ما فاتیہ اور ما دامہ، یہ سب کے شروع میں ما آ رہا ہے۔ ان میں سے ما زالہ، من فکا، ما بارحہ اور ما فاتیہ کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کے شروع میں ما ہے، اس کے خبر جو مقدم نہیں ہو سکتی۔ ما دامہ کی وہ ما تو نہیں ہے لیکن خبر اس کی بھی مقدم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فعل ناقص کے بعد ایسا اسم جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی بن سکتا ہو
تو وہی اس کا اسم بنے گا، ورنہ فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گی۔ یہ وہی قاعدہ بیان کیا جو جملہ فعلیہ کے اندر بیان کیا تھا۔ جملہ فعلیہ کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو اس کو فاعل بنائیں گے، وگرنہ اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، کہ جو اس کے داخل ہونے کے بعد اس کا اسم بن جاتا ہے، وہ بھی حقیقت میں اس کا فاعل ہی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں بھی وہی قاعدہ فعل والا جملہ فعلیہ والا لگ جائے گا کہ جو ہے یہ جملہ اپنا کانا داخل ہونے کے بعد یہ اپنے کانا داخل ہونے کے بعد اس کے بعد کوئی ایسا کانا کے بعد کوئی ایسا اسم ہے کوئی اس میں ظاہر کہ جو اس کا فاعل بن سکتا ہو، اس کا اسم بن سکتا ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے کیونکہ یہ فعل ہے۔ تو جتنے بھی آگے بھی فعل آ رہے ہیں سب کے سب فعل ہیں، سب کے اندر سے ضمیر نکل سکتی ہے، اس کو اس کا اسم بنائیں گے۔ جیسے سارا غنی، سارا زید غنی، اب اس مثال کے اندر دیکھیں کہ زید جو ہے وہ سارا کا بن سکتا ہے اسم، تو اس صورت میں ہم اس کا اسم بنا لیں گے، سارا زید غنی، زید غنی ہو گیا۔ وکانا فقیرن، اور وہ فقیر تھا۔ اب اس مثال دیکھیں فقیرن جو ہے یہ اس کے حالت نصبی میں آ رہا ہے، فقیرن کانا کی خبر بن سکتا ہے، کانا کا اسم نہیں بن سکتا کیونکہ وہ حالت نصبی میں آ رہا ہے، تو پھر اس کے اندر سے ہم ضمیر نکالیں گے جو ہمارے پیچھے زید کا ذکر گزرا تھا اس کی طرف لوٹے گی، بنے گا کانا زید فقیرن، کہ زید فقیر تھا، یعنی غنی ہو گیا، پہلے فقیر تھا۔ اب فعل ناقصہ کا استعمال بیان کر رہے ہیں، فعل ناقصہ کیا کیا معنی دیتے ہیں۔ کانا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کانا جو ہوتا ہے وہ تھا کا معنی دیتا ہے کا معنی دیتا ہے، ہو گیا کا معنی دیتا ہے۔ کانا جو ہوتا ہے یہ کبھی تو اپنے اصلی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی کانا ناقصہ، یعنی تھا تھی تھے کے معنی دینے کے لیے۔ بعض اوقات کانا جو ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے معنی جب دیتا ہے تو اس صورت میں بعض اوقات ماضی جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات منقطع نہیں ہوتی۔ منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات تو ماضی کے اندر بڑا کام ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں لیکن ماضی میں ختم نہیں ہوا، وہ کام باقی رہتا ہے۔ جیسے اللہ عز و جل کے لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کان اللہ غفور الرحیم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اس مثال میں ہم کہیں کہ اللہ عز و جل غفور الرحیم تھا تو اب نہیں ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ کانا دونوں معنوں کے لیے آتا ہے۔ کانا جو ماضی کے معنی کے خبر دینے کے لیے آتا ہے تو اس میں انقطاع پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ خبر جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو گئی، ماضی کے اندر شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہو گئی یا اب باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب کانا کو داخل کریں گے تو کانا دونوں معنوں کے لیے آتا ہے۔ جب ہے کا معنی دے گا اس وقت سمجھ جائیں کہ یہ کانا جو ہے اس تھاتیدے کا معنی تو دے رہا ہے لیکن اس وقت اپنا جو ہے وہ ممتنع الانقطاع اس کی خبر ہے، تو اس وجہ سے وہ ابھی باقی ہے کا معنی بھی دے رہا ہے ساتھ میں۔ اور اگر ممکن الانقطاع ہو تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ہم اس کو تھاتیدے کا معنی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کانا بعضوں کا زیادہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی داخل ہوا ہوتا ہے، اپنا لفظی طور پر عمل کرتا ہے لیکن معنوی طور پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اس وقت بھی مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں وہ ہے کا معنی دیتے ہیں، تو اس کے داخل ہونے کے باوجود بھی وہ ہے کا معنی دیں گے کیونکہ یہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی ہے کا معنی دے گا۔ اسی طرح سے کانا بعض اوقات سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سارا کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ کانا زیدن قائمن، زید کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارا والا معنی دیا، سارا زیدن قائمن، زید کھڑا ہو گیا، تو کانا زیدن قائمن، زید کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں نا وکانا من الکافرین، یہ اس کے بارے میں شیطان کے بارے میں، اس میں بعض علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ کانا بمانا سارا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ کافر ہو گیا، کافروں سے ہو گیا، پہلے کافر نہیں تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل اپنے علم ازلی کے مطابق خبر ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا۔ سارا اس کا معنی ہو گیا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے لیے، جیسے سارا الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ ظلا اس کا معنی دن کے وقت کسی کام کے کرنے کے بارے میں خبر دینا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا، یعنی سارا والا معنی بھی دیتا ہے۔ سارا العالم، ظل العالم مسافرن، عالم دن بھر مسافر رہا یا عالم مسافر ہو گیا، دونوں معنی دے سکتے ہیں۔ باتا یہ بھی دونوں معنوں کے لیے آتا ہے لیکن ایک معنی سارا والا اور ایک معنی رات کے وقت والا، جیسے بات الحزین فرحن، رات بھر غم زدہ جو ہے وہ خوش رہا، غمزدہ شخص جو ہے وہ رات بھر خوش رہا، حزین غمزدہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غمزدہ شخص جو ہے وہ خوش ہو گیا۔ اصبح اس کا معنی بھی یہی ہے، دونوں معنی یعنی سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور صبح کے وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اصبح الماء باردن، پانی صبح کے ٹائم ٹھنڈا ہو گیا، پانی صبح کے ٹائم ٹھنڈا تھا یا پھر پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، صبح کے ٹائم نہیں بلکہ سارا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ادا کا معنی ہو گیا،
اور چاشت کے وقت کسی کام کے ہونے کے بارے میں بھی خبر دینے کے لیے آتا ہے. جیسے ادحل ماء باردن یعنی چاش کے ٹائم پانی ٹھنڈا ہو گیا، پانی ٹھنڈا تھا اور پانی ٹھنڈا ہو گیا، ان دونوں معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. امسا جو ہے یہ بھی سارا کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے امسا بکر مقیمن، بکر مقیم ہو گیا. اور شام میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ بکر شام کو مقیم ہوا. آدھا اور راہا جو ہے یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے آدھا زید غنی زید غنی ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح راہا زید غنی زید غنی ہو گیا، صحیح. اور اس کا اور کو معنی استعمال نہیں ہوتا. ویسے آدھا کا معنی جو ہوتا ہے وہ لوٹنا ہوتا ہے. ما زالا ما فاتحہ، ما زالا ما فاتحہ یہ استمرار کے لیے آتے ہیں. استمرار کے لیے آنے کا مطلب یہ اصل ما زالا ما فاتحہ دیو، ما باریحہ نہیں دیو. ما باریحہ بھی اسی معنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، استمرار کے لیے. باریحہ، فاتحہ اور زالہ تینوں کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، زائل ہونا. اب اس میں ما داخل ہوا کہ جدا نہیں ہوا، مطلب جاری ہے، تو یہ معنی دیتے ہیں استمرار کا. جیسے ما زال المریض باقین، مریض رو رہا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ما فاتح المریض باقین، مریض رو رہا تھا. ما بارح المریض باقین، مریض رو رہا تھا. مادامہ جب تک، مادامہ جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اس کے بعد ایک اسم آئے گا اور ایک خبر آئے گی. جو خبر ہے وہ اسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسم پر اس کا حکم لگا ہے. یہ جتنی دیر تک حکم لگا رہا ہے نا، اتنی دیر تک ما قبل میں کوئی کام واقع ہوا ہے، جو اس کام کا وقت بیان کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. اب دیکھیں کیسے. جیسے اتی ابا کا مادام حین، اپنے باپ کی اطاعت کر جب تک وہ زندہ ہے. اب اس مثال میں مادامہ حین جو ہے، دامہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم بن رہی ہے، یعنی ابا زندہ ہے، جب تک باپ زندہ ہے. تو اب باپ پر حین کا حکم لگ رہا ہے، تو جب تک باپ پہ حین کا حکم لگا رہے گا تب تک اطاعت کی جائے گی. تو اطاعت کا وقت باپ پر زندگی کے حکم لگنے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اتی ابا کا مادام حین، باپ کی اطاعت کر جب تک وہ زندہ ہے. یہاں پر ما جو ہے یہ ظرفیہ ہے. لیسا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. یہ حال کے اندر مبتدا سے خبر کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے لیس المتکبر ناجحا، متکبر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیسا کی خبر پر با آ جائے تو خبر لفظ مجرور ہو جائے گی. یعنی ویسے تو ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ ان کی خبریں جو ہیں وہ حالت نصبی میں آتی ہیں، لیکن اگر اس پہ با داخل ہو جائے تو لفظ مجرور ہو جائے گی. جیسے لیس زید بعالم، اس کی خبر پر کثیر مقامات پر با داخل ہوتی ہے. بلکہ جب ما والا مشابہتان بلیسا، یعنی ما اور لا وہ جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں وہ اس پر داخل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی ان کی خبر جو ہے وہ مجرور ہو جاتی ہے. ما والا مشابہتان بلیسا کا بیان پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دو حروف ما اور لا جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. مبتدا کو ما یا لا کا اسم اور خبر کو ما یا لا کی خبر کہتے ہیں. ما اور لا جو ہیں یہ مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، نفی کا معنی دینے میں، حال کے اندر نفی کا معنی دینے میں بھی مشابہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل میں بھی مشابہ ہیں. تو ان دونوں میں مشابہت کی وجہ سے جس طرح سے افعال ناقصہ کرتے تو اسی طرح سے یہ کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ فعل ہوتے تھے تو اس سے جملہ فعلیہ بنتا تھا، یہاں یہ اسم ہوتے تو اس سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے، عمل وہی کریں گے کہ جو وہ کرتے تھے. وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے تھے، یہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے ما زید جاہلا، زید جاہل نہیں ہے. اسی طرح سے لا حاجر لینا، پتھر جو ہے وہ نرم نہیں ہوتا. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، لا داخل ہوا ہے یہ مشابہ بلیسا والا، تو لا حاجر لین، پتھر جو ہے وہ نرم نہیں ہوتا. ترجمہ بنا اس کا. اور اگر یہی لا نفی جنس کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لا حاجرہ لین، کوئی پتھر نرم نہیں ہوتا. اس کا اور اس کا استعمال کا فرق آپ دیکھ لیں. اس کی خبر حالت رفی میں، اس کی خبر حالت نصبی میں. اس کا جو اسم ہے وہ مفرد نکرہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے اس کا اسم حالت رفی میں ہوتا ہے. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر کا ہوتا ہے. جیسے ما خالد غبی ولا ابنۃ قائمۃ مل کسلان وهو فائز، ما لا امرأۃ تحکم المسلمین. مطلب کیا ہے؟ وہی حکم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر خبر واحد ہو تو یہ واحد، تسنیہ ہو تو تسنیہ، جمع ہو تو جمع، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث. وہی سارے کے سارے جملہ ہو تو اس کے اندر سے ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس کے مطابق ہو. سارے کے سارے وہی احکام ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیے تھے. تو یہاں پر دیکھیں ما خالد غبی جو ہے اس مثال کے اندر خالد غبی نہیں ہے، خالد واحد، غبی بھی واحد. اور
مذکر خالد مذکر تو کبھی بھی مذکر. لا ابنتن قائمتن اس مثال میں ابنا مؤنث تو قائمہ مؤنث. مل کسلان ہوا فائز اس میں جملہ لایا گیا ہے خبر کو. ہوا فائز جملہ مبتدا خبر ہو کو جملہ بن کے خبر بنے گا کسلان کی. کسلان تثنیہ نہیں کسلان واحد ہے. کسلان سست کو کہتے ہیں. لا امراۃ تحکم علی المسلمین عورت مسلمانوں پر حکمران نہیں ہوتی. تو تحکم علی المسلمین جو ہے جملہ بن کے اس کی خبر بن جائے گا. تحکم یہ فعل اس میں ہی میں اس کا فاعل علی المسلمین اسی کا متعلق ظرف جملہ فعلیہ ہو کے خبر بن جائے گا. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لا صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے اور معرفہ میں عمل نہیں کرتا اور ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتے ہیں. یعنی لا جو ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن نکرہ میں عمل کرتا ہے معرفہ میں عمل نہیں کرتا. اور جو ما ہے یہ نکرہ اور معرفہ دونوں پر عمل کرتی ہے. جیسے لا شجر مثمرا. اب یہاں دیکھیں کہ لا کے بعد شجر آ رہا ہے یہ نکرہ ہے تو اس صورت میں مثمرا کو نصب دے رہا ہے یہ. اور ما خالد شاعرا ما جو ہے وہ خالد پہ داخل ہوئی ہے تو خالد معرفہ ہے اس کے باوجود شاعر کو نصب دے رہا ہے. لیکن ما رجل قائما رجل جو ہے وہ کھڑا نہیں ہے اس صورت میں نکرہ ہے رجل اس صورت میں بھی ما عمل کر رہا ہے. تو ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے. لا جو ہے وہ صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے معرفہ میں عمل نہیں کرتا. یعنی اگر اسم نکرہ ہو جائے تو صورت میں عمل نہیں کرتا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لیسا کی خبر کی طرح ما کی خبر پر بھی با آ جاتا ہے. جیسے ما احد بغائب لا کی خبر پر با نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے ما کی خبر پر با آ جاتی ہے لا کی خبر پر با نہیں آتی کیونکہ ما کو مکمل طور پر مشابہت حاصل ہے لیسا کے ساتھ کیونکہ لیسا جو ہے وہ بھی نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہو جاتی ہے یہ بھی نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہو جاتا ہے لیکن لا جو ہے اس کو مشابہت مکمل طور پر حاصل نہیں ہے اس وجہ سے اس کی خبر پر با داخل نہیں ہوتی. ان بھی ماں کی طرح استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک ان بھی ہوتا ہے جو نافع ہوتا ہے جو اس معنی کو دیتا ہے یعنی ماں کی طرح وہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ان زید قائمن جو ہے یہاں پر زید کھڑا نہیں ہے ان نفی کا معنی دے رہا ہے. درج ذیل صورتوں میں ما اور لا کوئی عمل نہیں کرتے لہٰذا مبتدا اور خبر دونوں اپنی حالت پر مرفوع رہتے ہیں. خبر اسم سے پہلے آ جائے تو عمل نہیں کرتے جیسے ما قائم زید. اس مثال میں قائم خبر تھا اس کو مقدم کر دیا گیا تو عمل نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہلے بیچارہ مشابہت کی وجہ سے عمل لے کے آیا تھا. اب آپ نے تقدیم و تاخیر کر دی تو وہ مشابہت بیچارہ جو ہے وہ مکمل نہ رہی تو پہلے ہی اس کا ناقص عمل تھا تھوڑا تھا تو اب نہیں وہ کر پائے گا کمزور عمل ہونے کی وجہ سے. خبر سے پہلے الا آ جائے جیسے ما بکر الا شاعر کہ بکر نہیں ہے مگر شاعر تو اس صورت میں بھی اس پر نصب نہیں آئے گی مشابہت ناقص ہو جانے کی وجہ سے. ما کے بعد ان آ جائے تو اس صورت میں بھی نصب نہیں آئے گی جیسے ما ان خالد عالم اس مثال میں بھی اس پر عمل نہیں کرے گا کیونکہ ما اور ان جو ہے ان میں سے ان زیادہ ہے اور ما نے ما کا وقفہ کر دیا اس نے اسم سے تو اس صورت میں وقفہ ہونے کی وجہ سے بھی اس پہ داخل نہیں ہوگی نصب نہیں آئے گی. کبھی کبھی ما جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے لا کے ساتھ تا بھی آ جاتی ہے. یہ تا جو ہوتی ہے یہ لائی جاتی ہے مبالغے کے طور پر وہ اس وقت لا کی بجائے لاتا ہو جاتا ہے. تو ان ما لا لاتا یہ تینوں جو ہیں یہ چاروں سارے کے سارے یہ کام کرتے ہیں نفی کا. ان بھی ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ما کے بارے میں پڑھ لیا لا کے بارے میں پڑھ لیا. تو لاتا بھی ایک ہوتا ہے جو لا کے ساتھ تا کو لگا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نفی کا معنی دیتا ہے. اور لاتا کو دیکھ کر بندہ کو فعل نہ سمجھ لے کہ یہ اصل میں لاواتا یا لایاتا تھا تو ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل گیا بلکہ لا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لا کے ساتھ تا مبالغہ کی بعض اوقات لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے. 3 سبق آج ہم نے نحو کے پڑھے ہیں انشاءاللہ جب اس کو بھی تھوڑا ہم جو ہے وہ حرکت میں لاتے ہیں. کل اجوف کے قواعد ہیں تو اجوف کے قواعد تو تھوڑے سے لمبے ہیں لینتھی ہیں لیکن ناقص کے قواعد اتنے لمبے نہیں ہیں تو اجوف کے کل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ نحو کے ممکن ہوا تو 3 کل بھی ہم پڑھ لیں گے. لیکن آگے جو ہے وہ آ رہا ہے مفعول مطلق کے مفعول بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے. 2 سبق دیکھیں گے ہو سکتے ہوئے تو 2 سبق ہی رکھیں گے. بقیہ انشاءاللہ سوالات ارشاد فرمائیں کوئی ہوں. سہیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سہیل بھائی؟ ہمارے تشریف لاتے ہیں خاموشی سے ماشاءاللہ بول کے کوئی تھوڑا لائک وک دے کے پھر نکل جاتے ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں تشریف لے جاتے ہیں. آج کل ممکن ان کی مصروفیات بھی ہوں.
یہ زبیر قادری، زبیر بھائی درجہ رابعہ والے ہیں، سابع والے ہیں؟ تصویر نہیں، کچھ اور ہی لگا ان کا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سوال نہیں ہے۔ ابھی ہمارا جلدی ہو رہا ہے ختم، ورنہ لوگ کیسے ہو رہے ہیں۔ شہزاد بھائی فرما رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اسی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔